شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ہمارے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام لمحات رمضان میں کرنے کے 3 کام ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ اس میں برکت ہے. حدیث میں جو آتا ہے فإن فی السحور برکہ، یہ سحور پیش اور زبر دونوں کے ساتھ آتا ہے. اگر پیش ہو تو اس کا مطلب ہے صبح کے وقت اٹھنا، اور زبر ہو تو اس کا معنی ہے کہ صبح کے وقت کچھ کھا لینا. دونوں معنی کو آپ اس میں جمع کر سکتے ہیں، یعنی صبح کے وقت اٹھ کر آپ کچھ کھا لیجئے اس لیے کہ اس میں برکت ہے. اس میں کیا برکت ہے؟ پہلی برکت تو یہ ہے کہ جب آپ صبح کے وقت اٹھیں گے، سحری کریں گے، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے. دوسری برکت یہ ہے کہ جب آپ صبح کے وقت اٹھیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر یہ اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رحم چاہنے والا کہ اس پر رحم کر دوں، ہے کوئی اپنی ضرورت لے کر آنے والا کہ اس کی ضرورت پوری کر دوں. تیسری برکت یہ ہے کہ آدمی جب سحری کے وقت کچھ کھا پی لیتا ہے تو دن بھر اس کو اعمال کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. اب اس میں کرنے کے 3 کام ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ جب آپ صبح کے وقت اٹھیں تو یہ نیت کریں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اٹھ رہا ہوں اور سحری کر رہا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ 30 دن مستقل یہ تکرار کریں گے اور یہ لوٹاتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، تو آپ کو رمضان کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتباع کی توفیق مل جائے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک سنت کا نور کیا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کی ریاضتیں اور مجاہدے ایک طرف اور ایک سنت پر عمل کرنے کا نور ایک طرف. تو یہ عظیم الشان سنت کا نور آپ کو 30 دن مستقل حاصل ہوتا رہے گا. کرنے کا دوسرا کام یہ ہے کہ جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو کوشش کریں 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نفل ضرور پڑھیں، تہجد کا ثواب مل جائے گا. اس کے بعد اللہ جل شانہ کے دربار میں اپنی درخواستیں پیش کریں، مغفرت چاہیں، رحم چاہیں، اپنی ضروریات پیش کریں. اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ صرف دعا ہی کر لیں. اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، دل ہی دل میں استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی عرضیاں پیش کریں. کم از کم آپ کی غیر حاضری نہیں لگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کی حاضری ضرور لگ جائے گی. کرنے کا تیسرا کام یہ ہے کہ آپ سحری رغبت کے ساتھ کریں. اگر آپ سحری نہیں کرنا چاہتے، بھوک نہیں لگی، تو آپ کچھ دانے کھجور کے کھا لیں. یہ بھی نہیں کر سکتے تو کچھ گھونٹ پانی کے ہی پی لیں، اس لیے کہ اس میں بھی آپ کو تسحروا فإن فی السحور برکہ، برکت حاصل ہو جائے گی. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاح من روض الجنان عطره في كل آن